دوستو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر جس کو آج ہم الاسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا سفر جس میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں سے ملاقات کی، آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی اور نبیوں اور رسولوں نے گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا۔ تو یہ سب کیسے ہوا اور پورے سفر میں کیا کچھ ہوا اور اس سفر میں کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تجلی کو دیکھا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو ایک دن رات کا وقت تھا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے۔ اسی وقت فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ایک مبارک سفر پر لیے چلوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق تیار کیا۔ دوستو براق یہ دراصل اس سواری کا نام ہے جس پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر معراج کا سفر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سواری بالکل گھوڑے کے مانند تھا، لیکن اس میں پر بھی لگے ہوئے تھے، اس لیے اس میں دوڑنے کے ساتھ ساتھ اڑنے کی بھی کیپیبلٹی موجود تھی۔ دوستو براق یہ لفظ برق سے آیا ہے جس کے معنی ہے لائٹنگ یعنی بجلی کے۔ کہا گیا ہے کہ اس سواری کے دوڑنے اور اڑنے کی جو کیپیبلٹی تھی وہ بجلی کی طرح تیز تھی، بجلی کی طرح یہ سواری اڑ اور دوڑ سکتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے اس کے قریب گئے تو براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے لرز گیا اور کپکپانے لگا، کودنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، نارمل ہو جاؤ، خدا کی قسم تم پر جو سوار ہونے والا ہے وہ ایک عظیم ہستی ہے، آج سے پہلے اس سے عظیم ہستی تم پر کبھی بھی سوار نہیں ہوئی۔ تو براق ٹھہر گیا، نارمل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اور دوستو یہیں سے انسانوں کی اتہاس میں سب سے عظیم اور لمبے سفر کی شروعات ہوئی۔ براق نے وادی مکہ سے مسجد اقصی کی طرف اڑان بھری۔ براق کی رفتار حیرت انگیز تھی کیونکہ یہ بجلی کی رفتار سے سب سے زیادہ دور تک چھلانگ لگاتا ہوا مسافت کو طے کر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو راستے میں آپ کو ایک زبردست خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی باندی کے قبر کی خوشبو ہے، یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہے۔ تو فائنلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ گئے تو آپ براق سے اترے اور اس کو دیوار سے باندھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بھیڑ تھی۔ تمام نبیوں اور رسولوں کی روحیں پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ ان میں سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا وہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا تاکہ آپ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی روحوں کی امامت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، آپ نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھائی جو انسانوں کے اتہاس کی سب سے عظیم ترین رکعت اور امامت تھی۔ نبیوں کے روحوں کی کل تعداد 1,24,000 تھی جنہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جانا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اب تک کا جو سفر ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو الاسراء کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک الگ جرنی شروع ہونی ہے آسمان کی طرف، جس میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان دکھایا جائے گا، جنت و جہنم کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں گے، اللہ رب العزت سے بات کریں گے۔ اس سفر کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔
تو سفر معراج پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 برتن میں مشروب پیش کیا، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اسے پیو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوز کیا اور شراب کو پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ محمد آپ کی رہنمائی اسلامی فطرت پر ہوئی ہے اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی رہنمائی کی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر معراج پر آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آسمانوں کے تمام دروازے بند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کو پایا۔ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ یہ تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے میرے نیک بیٹے اور نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں اور جب جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دائیں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بائیں کی طرف دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل آدم علیہ السلام جنت اور جہنم کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف آدم علیہ السلام کی اولادوں کی ان لوگوں کی روحیں ہیں جو مومن ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اور یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور بائیں طرف ان لوگوں کی روحیں ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام آسمانوں میں جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ پہلے آسمان میں آپ نے جہنمیوں میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو چیخ چلا رہے تھے اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، جن میں سے بڑے بڑے اژدہے نکل کر ڈنک مار رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھے۔ یہاں پر دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ یہاں پر دوسرے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جبرائیل؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ موج مستیاں کرتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر چڑھے، تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرد و عورت کو دیکھا جو آگ کو کھاتے ہیں، پھر وہی آگ ان کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، پھر اسی آگ کو دوبارہ سے وہ کھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ تو حضرت جبرائیل بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا حق کھا جایا کرتے ہیں، دوسروں کی حق ماری کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر چڑھے، تو یہاں پر ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے منہ کانوں تک کٹ رہے تھے۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر چڑھے۔ یہاں پر ہارون علیہ السلام تھے، جنہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں پر بھی آپ نے عذاب کے ایک منظر کو دیکھا۔ یہاں پر کچھ ننگے لوگ تھے جن کو نیچے سے آگ جلا رہی تھی۔ دوستو یہ زناکاروں کا عذاب ہے، جو لوگ دنیا میں زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر چڑھے۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ کا آنا مبارک ہو میرے نیک بھائی، نیک نبی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچتے تھے۔ دوستو یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو دنیا میں غیبت اور چغل خوری کیا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر چڑھے،
تو یہاں پر آپ نے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہاں یہ گھر کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ گھر زمین میں موجود بیت اللہ کا مشابہ ہے، یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پر 7ویں آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو دنیا میں نماز ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دوستو پھر وہ پل آ گیا جس کا شدت سے انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ دراصل ایک بیڑی کا پیڑ ہے دوستو، جو 7 آسمان کے لاسٹ میں لوکیٹڈ ہے۔ یہاں سے آگے کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک رک گئے اور کہا کہ اے محمد میرا ساتھ یہیں تک کا ہے، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیں۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اکیلے آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے عرش تک جا پہنچے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتارتے ہیں کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، جو آواز اللہ رب العزت کی تھی، لماذا تخلعون علیہ، یعنی اے محمد تم اپنے جوتوں کو کیوں اتار رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میرے رب، مجھے بے دخلی اور رد عمل کی تلخی کا ڈر ہے، میں وہی کر رہا ہوں جو ایک بار میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کو کہا گیا تھا۔ دراصل دوستو ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں جوتا اتارنے کو کہا گیا تھا۔ کیا تھی پوری کہانی، اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم نے ایک آلریڈی کمپلیٹ ویڈیو بنا دی ہے، آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا، جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آج کی ٹاپک پر اگر واپس آئے دوستو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے سونے کے پتنگے اور مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پروانے اس پیڑ پر گر رہے ہیں، اور پیڑ کو اللہ کے فرشتے گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش الہی تک گئے، جہاں پر اس سے پہلے کسی نے بھی پہنچ حاصل نہیں کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے محمد آج تم مجھ سے جو چاہو مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے رحمت طلب کی کہ اے اللہ میری امت پر رحمت نازل کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال دوستو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی؟ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی حیت اور صورت ہے عرش پر، اللہ کی تجلی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا؟ اس کا جواب ہے دوستو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے عرش تک پہنچے تو آپ کو وہاں پر چاروں طرف صرف لائٹنگ ہی لائٹنگ نظر آئی، یعنی روشنی۔ وہاں پر آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا جس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہی اللہ رب العزت کی حقیقی حیت اور حقیقی صورت ہے۔ باقی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دی جو آواز اللہ رب العزت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفہ دیا۔ ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ دراصل دوستو قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے، ان کی تمام آیتیں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے تھرو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ لیکن قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے ٹائم اپنے عرش الہی پر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے۔ اور دوسرا تحفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر ملا وہ نماز ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادتیں فرض کی، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادتیں وحی کے ذریعے زمین پر فرض کی گئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز کو عرش الہی پر فرض کیا گیا۔ دوستو سفر اسراء اور معراج یہ ایک ابدی معجزہ تھا جسے سن کر مومنین کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کو درشایا گیا ہے۔ یہ کہانی تمام مسلمانوں کے لیے ایک ابدی یاد ہے جو زمین و آسمان دونوں کو جوڑتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کیسی لگی ویڈیو نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔